ایپیسوڈ 29 بارات کا فنکشن شہر کے بہت بڑے بینکویٹ میں تھا۔ عبادت کو لے کر مائرہ اور معصومہ پارلر گئی ہوئی تھیں، جبکہ لڑنے سارے علی کے ساتھ تھے۔ ہال مہمان سے بھرا پڑا تھا، سارے مہمان آ چکے تھے۔ علی بھائی یار سب لوگ پہنچ گئے ہیں، بابا کی اتنی کالز آ چکی ہیں، ایسی کون سی تیاری ہے آپ کی جو ختم نہیں ہو رہی؟ ارحان اندر آتے بولی، بس گڑیا ہو گیا سب، تم لوگ نکلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ دائم مجھے پرفیوم دینا ذرا، وہ پہلے ارحا کو کہتے پھر دائم سے بولا، بس کرو یار، نہا چکے ہو تم پرفیوم میں، ابھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کیا؟ دائم پرفیوم اس کی طرف زور سے پھینکتے بولا، آج میری شادی ہے کمینے انسان، مجھے تیار تو صحیح سے ہونے دو۔ وہ سر سے پیر تک پرفیوم چھڑکتے، خالی بوتل دائم پر پھینکتے باہر نکلا، جہاں اقصیٰ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سالہ کمینہ۔ دائم بال سیٹ کرتے اس کے پیچھے نکلا، اللہ اللہ کر کے بارات روانہ ہوئی تھی۔ عبادت لوگ کو پک کرنے شامیر گیا ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی اسے برائڈل روم میں لے کر آئی تھی معصومہ۔ گولڈن اور بلیک کلر کے کمبینیشن کا لہنگا، گولڈ کی جویلری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ علی کی شیروانی کا رنگ بھی بلیک اور گولڈن تھا، دونوں نے ایک جیسے ڈریسز خریدے تھے۔ جیسے بارات آئی تو دھوم دھام سے اس کا استقبال کیا، اتنی آتش بازی کے آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب لڑکوں نے جو بھنگڑا ڈالا اللہ کی پناہ، دروازے کے سٹیج پر آتے ہی انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ دولہے صاحب خود بھی سب لڑکوں کے ساتھ بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ سٹیج پر پہنچتے اقصیٰ نے کئی نوٹ اس کے سر سے وار کر صدقہ دیا تھا۔ نم آنکھیں سے بیٹے کا ماتھا چومتے وہ اس کے سینے سے لگا کے، ماشاءاللہ، اللہ ہر بری نظر سے میرے بیٹے کو محفوظ رکھے، آمین۔ سب لڑکوں نے ایک زبان ہو کر کہا تو سب ہنس دیے۔ آپ ہی یار علی بھائی کا غضب لگ رہی ہیں، آپ کی ٹکر کے لگ رہے ہیں، مطلب آج تو دولہا دلہن دونوں کی خیر نہیں۔ مائرہ باہر سے بھاگتی آئی اور عبادت کا چہرہ تھامتی بے باکی سے بولی، تو عبادت نے اس کے بازو پر ہلکا سے تھپڑ مارا، انسان بنو مائرہ، نہ آپ ہی نہ، آج یہ مائرہ خان آپ سے نہیں ڈرے گی۔ قسم سے سب لڑکے آفت لگ رہے ہیں، آفت۔ مائرہ کو سب لڑکے بہت ہی پسند آئے تھے، جس کا وہ بار بار اظہار کرے۔ شامیر کو بتاتی ہوں تمہارا، رکو ذرا تم تو۔ اس سے پہلے کہ معصومہ باہر جاتی، مائرہ نے پیچھے سے ہگ کرتے اسے رکھا، ارے میری پیاری سی معصوم سی لونگ سی آپی، آپ تو برا ہی مان گئی ہیں، پلیز ان کو مت بتائیے گا، قسم سے کچا چبا جائیں گے، تم نے میرے علاوہ کسی اور لڑکے کی تعریف کی تو کی کیسے، پلیز۔ وہ عبادت کی وجہ سے اس کے کان میں گھستے بولی تو معصومہ بمشکل مسکراہٹ دباتے ہاں میں سر ہلاتے جیسے ہی زندگی کی نوید دے گئی، میرے بھائی کی برائیاں کر رہی ہو نا تم دونوں مل کر۔ عبادت ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے بولی، اللہ کو مانے آپی، ہم کیوں آپ کے بھید کی برائیاں کرنے لگے، میں تو بس معصومہ آپی کو روک رہی تھی۔ اس سے پہلے معصومہ کچھ کہتی مصدق اور شامیر اندر آئے۔ مائرہ نے شامیر کو دیکھا تو دھک سے رہ گئی، اتنی لال آنکھیں جیسے وہ ساری رات روتا رہا ہو، جبکہ اس کو دیکھ کر عبادت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ ابھی بھی عبادت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، لیکن وہ کسی کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ چلیں سب باہر دلہن کا ویٹ کر رہے ہیں، شامیر عبادت کو سہارا دیتے زکام زدہ آواز میں بولا تو مائرہ چونک کر اسے دیکھا، شامیر میری جان۔ عبادت اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتے خود بھی رو دی۔ مصدق نے جتنا سمجھایا کہ بہن کے سامنے مت رونا، وہ اتنا ہی رویا تھا۔ اداس تو مصدق بھی تھا، لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ آپ ہی مت جائیں یار، وہ بہن کو سینے سے لگاتے بولا، شامیر میری جان ایسا نہیں کرتے، دیکھو عبادت کو بھی رلا دیا، بیٹیاں پرائی تو ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے انہیں۔ مصدق کے سائڈ سے بیٹھ کے دوسری طرف سے بیٹی کو سینے سے لگاتے بولا۔ اچانک شامیر کی نظر مائرہ پر پڑی جو رو رہی تھی، اس نے نامحسوس طریقے سے اسے رونے سے منع کیا تھا۔ اب بہنوں اور باپ کی موجودگی میں وہ کیسے اسے چپ کرواتا، یہی سوچتے وہ لب بھیج گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باپ اور بھائی کی باہوں میں باہیں ڈالے باہر آئی۔ علی
جو کب سے عبادت کا ویٹ کر رہا تھا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں، علی نے بے ساختہ کہا تو کسی نے واقعی پیچھے سے یہ سانگ پلے کر دیا۔ وہ اس کے اتفاق پر مسکرا دیا۔ نزدیک پہنچتے ہی علی نے ہاتھ پکڑتے سے اسٹیج پر چڑھانے کی مدد کی۔ وہ دونوں پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ عبادت کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خوشبوؤں کے محل میں آ گئی ہو۔ تعریف تو میں آپ کے کمرے میں کروں گا، لیکن ایک بات بتائیں مجھے، دل کو تو مضبوط کر لیا ہے نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی جان نکال گیا۔ پلیز علی، وہ بیچاری پہ بس اتنا ہی بول پائی۔ آج کی رات نو پلیز، آج تو آپ کی ایک بھی نہیں چلنی میری جان۔ دل جگرا مضبوط کر کے آئیے گا میری سلطنت میں، آج آپ کو بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ وہ اس کی بے باک باتیں سن کر بلش کر رہی تھی جب علی نے اسے دیکھا ماشاءاللہ کہا تھا۔ واللہ اس کا یوں ماشاءاللہ کہنا مقابل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ نکاح تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن عبادت کی فرمائش پر ایک بار پھر سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کے گلے ملتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جب علی نے سب سے نظریں بچاتے اس کا ماتھا چوما، اسے نکاح کی مبارکباد دی تھی، عبادت کو بالکل اندازہ نہیں تھا وہ سب کے سامنے ایسی حرکت کرے گا۔ وہ جھنتی سے اس کے فاصلہ بنا گئی، جبکہ علی مسکراہٹ دباتے مصدق سے مل رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جب سے آئے ہو چپ چپ سے ہو۔ ملہار کی لال آنکھیں دیکھ کر زارون کو تشویش ہوئی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، دیکھ رہا ہے کتنا ٹھیک ہے تو۔ بتا کیا ہوا ہے؟ کیا فبیہ سے کوئی بات ہوئی ہے تیری؟ بات نہیں ہوئی، مجھے موت کی نوید سنائی ہے تمہاری بہن نے زارون، اور پھر اسے یاد کراتا اپنی آنکھیں نم کر بیٹھا تھا۔ ملہار یار کیا ہوا ہے مجھے بتا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ زارون نے اس کی آنکھیں میں نمی دیکھی تو دوست کے درد پر تڑپ اٹھا۔ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، ابھی آپ ہی کا فنکشن انجوائے کر، ان کا اتنا خاص دن ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خراب ہو۔ وہ مسکراتے بولا تو زارون نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہی رسم نہ ہوتی تو شادی کا سواد ہی الگ ہونا تھا۔ پاکٹ منی نہیں ملتی کیا بچوں کو جو سارے سال ایک شادی پر لوٹ لیتے ہو تم لوگ؟ معصومہ، زینب، ملال اور باقی سارے کزنز جب دودھ پلائی کی رسم کرنے اسٹیج پر آئے تو زریاب نے ان سب کو لڑکیوں کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا، فکر نہ کریں زریاب بھائی، جتنے آپ کنجوس ہیں نا، اتنے پیسے آپ سے نہ نکل آئے تو میرا نام بھی معصومہ نہیں۔ اور پاکٹ منی کا کون کہہ رہا ہے جو آج بھی ماموں سے خود پاکٹ منی لیتا ہے؟ اپنی معصومہ کی بات سن کر سب کی ہنسی نکل گئی، جبکہ زریاب منہ بناتے سائڈ پر ہٹ گیا۔ کوئی نہیں، بڑے بڑے شہروں میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں زریاب، زارون نے اس کے شانے تھپکتے کہا تو ایک بار پھر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ لیں بھائی، دودھ پیے اور اپنی جیب ہلکی کریں۔ منال دودھ کے گلاس علی کو دیتے بولی، اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے دودھ نہیں پسند تو؟ وہ صوفے پر ٹیک لگاتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا ایٹیٹیوڈ سے بولا، ایک منٹ آپ ذرا اٹھیں یہاں سے، بھائی سے میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ معصومہ عبادت کو اٹھاتے اسٹیج سے نیچے جانے لگی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو دودھ نہیں پسند تو ہمیں ہماری آپی کے لیے آپ نہیں پسند؟ شاباش، اپنے لیے کوئی اپنی جیب ڈھونڈ لیجیے، میں لے کر جا رہی ہوں اپنی آپی کو۔ معصومہ کی بات سن کر وہ جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مزے سے بیٹھا تھا فوراً سیدھا ہوا، جبکہ عبادت ہنسی روکنے کے چکر میں لال ہو گئی تھی۔ علی کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی اور اسے یوں ہنسی مذاق کرتا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ معصومہ صرف نام کی ہو تم، حرکت کوئی معصوم نہیں ہے تمہاری۔ پی رہا ہوں دودھ، واپس لے کر آؤ میری بیوی کو۔ علی دانت پیس بولا اور دودھ کا گلاس اٹھاتا ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اب کی بار اس کی جلد بازی اس سب مہمان ہنس دیے۔ صرف دودھ پینا نہیں ہے، جیب بھی ہلکی کرنی ہے۔ معصومہ ابھی تک عبادت کو لیے کھڑی تھی، اسے بٹھایا نہیں تھا۔ یہ اچھی زبردستی ہے، ناپسندیدہ چیز بھی پیو اور الٹا پیسے بھی دو، اور جس طرح سے تم رسم کر رہی ہو نا، رسم کم دھمکی زیادہ ہے۔ ایسے تو تاوان لینے والے گن پوائنٹ پر اپنے پیسے لیتے ہیں،
تم تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ علی منہ بناتے بولا، اب نے مجھے یعنی معصومہ خان کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ مت بھولیں ماہر خان کی بیٹی اور میکال خان کی بہن ہے۔ وہ گردن اکڑتے بولی، دھیان سے کہیں گردن کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے، اتنا مت اکڑائیں۔ ضریاب ہنسی دباتے بولا تو اب کی بات سب سے اونچا کہکا علی کا تھا۔ ویری فنی۔ مجھے ہنسی نہیں آئی ضریاب بھائی، اور آپ ہنسنا بند کریں اور نکالیں 10 لاکھ، ورنہ لے کر جا رہی ہوں میں اپنی آپی کو، پھر دور دور تک آپ کے بہن کرنے کی آوازیں آئیں گی۔ وہ پہلے ضریاب اور بعد میں علی کو دھمکیاں دیتے بولی تو علی نے فوراً 10 لاکھ کا چیک نکالتے میز پر رکھا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ سچ میں عبادت کو لے جاتی۔ مینال، دیکھو ذرا اماؤنٹ ٹھیک لکھی گئی ہے؟ معصومہ واقعی کوئی گنڈی لگ رہی تھی۔ جی ٹھیک لکھی گئی ہے۔ مینال نے تصدیق کرنے پر عبادت کو واپس اسٹیج پر علی کے ساتھ بٹھا چکی تھی۔ ویسے معصومہ چندہ یہ ناانصافی ہے یار، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، تھوڑی سی بھی رعایت نہیں دی۔ علی نے ایک بلیک میل کرنا چاہا۔ علی میرے بھائی، آپ کی شادی ایک ہی بار ہونی ہے، بار بار تو آپ دلہا نہیں بنیں گے نا، تو اس موقع کا فائدہ تو اٹھانا چاہیے، ورنہ آپ نے تو کبھی اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ کبھی بہنوں کو شاپنگ ہی کروا دیں۔ آج آپ کو میں چندہ اور مہتاب لگ رہی ہوں۔ یہ 10 لاکھ کا چیک میرے ہاتھوں میں دیکھ کر آپ کو کچھ ہضم جو نہیں ہو رہا، اس لیے مکھن لگا رہے ہیں، لیکن بھولیں مت یہ معصومہ خان ہوں۔ آپ کی میٹھی میٹھی باتوں میں عبادت آپی تو آ سکتی ہیں، میں نہیں، تو اپنی انرجی ویسٹ مت کریں، واپس تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتے بولی تو وہ منہ بناتے چپ ہو گیا۔ سب وہ لڑکیاں ہنسی کھلکھلاتے اسٹیج سے نیچے اتر گئی، جبکہ سب لڑکے علی کی شکل دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ رخصتی کا وقت ہوتا عبادت کو گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ شامیر جو صبح سے ضبط کیے کھڑا تھا، بہن کو گلے لگاتے جو رویا، وہ سب کو رلا گیا۔ شامیر کے بعد عبادت مصدق کے پاس جاتے ہی اس کے پیروں میں گرتی، جب مصدق نے جھک کر اسے نیچے پیر سینے سے لگایا۔ بابا، کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ وہ باپ کے سینے سے لگی روتے بولی تو مصدق نے اس کا سر چومتے خود میں بھیجا، میری بیٹی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تمہاری جیسی بیٹیاں تو ماں باپ کے لیے فخر ہوتی ہیں۔ خوش رہو میری جان، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے۔ سب سے ملتے وہ اپنے پیا سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ ماما، آج حویلی رک جاؤں میں؟ مائرہ نے رخصتی کے بعد شامیر کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ آج کی رات حویلی جانا چاہتی تھی۔ صبح کالج جانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر چلو، صفا نے کہا تو منہ بناتے طاہر صاحب کو دیکھنے لگی۔ ایک دن کالج نہیں جاتی تو قیامت نہیں آ جائے گی، اس کا دل کر رہا ہے تو جانے دو، بلکہ میں تم سے پوچھ ہی کیوں رہا ہوں، بلکہ بتا رہا ہوں، میری جان میرے ساتھ حویلی جائے گی۔ طاہر صاحب صفا بولتے سینے سے لگا گئے، بابا پوری نوٹنکی ہے، پڑھائی سے بچنے کے بہانے میں سارے اس کے اف ماما، میں اگر خان مینشن بھی جاتی تو کالج میں تو پھر بھی نہیں جانا تھا، بہت تھک گئی ہوں میں، پلیز جانے دینا۔ وہ رونی صورت بناتے بولی، کپڑے تو نہیں ہیں تمہارے پاس، چینج نہیں کرو گی کیا؟ صفا کو بیٹی پر ترس آ ہی گیا تھا، کیوں حویلی والے ننگے بھوکے ہیں جو ان کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے؟ مسرت بیگم نے کہا تو صفا گڑبڑا گئی، جبکہ مائرہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ توبہ ہے امی، لے جائیں ساتھ اسے۔ صفا ماہر کی آواز سن کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اپنی نانی اور نانا کے ساتھ حویلی جانے کو تیار تھی۔